السلام علیکم ناظرین، THY نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا وائرس ہے کیا، اس کی علامات کیا ہیں اور اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے۔ وائرس پر بات کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ اب آتے ہیں کرونا وائرس کی جانب۔ کرونا وائرس ایک عام وائرس ہے جو عموماً میملز، وہ جاندار جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، ان پر مختلف انداز سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ عموماً گائے، خنزیر اور پرندوں میں جب سانس لینے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، جبکہ انسانوں میں یہ صرف نظام تنفس یعنی کہ سانس لینے کے نظام کو متاثر کرتا ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، گلے میں شدید درد، سورش، خارش کی شکایت ہوتی ہے۔ کرونا وائرس سب سے پہلے 1960 میں سامنے آیا۔ دنیا میں اب تک اس کی 13 اقسام دریافت ہو چکی ہیں اور ان سب کو اپنی آسانی کے لیے کرونا وائرس ہی کا نام دیا گیا ہے۔ ان 13 اقسام میں سے 7 اقسام انسانوں میں منتقل ہو کر انہیں متاثر کرتی ہیں۔ اس سال چین کے شہر ووہان میں ہلاکت خیز وائرس کو nCoV 2019 کا نام دیا گیا ہے، جو اس وائرس کی بالکل نئی قسم ہے۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس کی اقسام میں سے انسانوں کے لیے اب تک 3 ہلاکت خیز وائرسوں میں سے 2 چین سے ہی پھوٹے ہیں۔ اول سارس، دوسرا مرس جو مشرق وسطی سے، اور اب تیسرا nCoV 2019 بھی چین کے شہر ووہان سے پھیلا ہے۔ ووہان وائرس سانس کی اوپری نالی پر حملہ کرتے ہیں، سانس کے نچلے حصے کو متاثر کرتے ہیں اور جان لیوا نمونیا یا فلو کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس سے قبل 2013 میں سارس وائرس سے چین میں 774 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 8000 سے زیادہ اس سے متاثر ہوئے تھے۔ مرس وائرس سے اس سے بھی زیادہ لوگ متاثر ہوئے تھے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے چینی سائنسدانوں نے جینیاتی تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ کرونا وائرس کی کوئی قسم ہے جو سانپ کے ذریعے پھیلی ہے، جنہیں ووہان کے بازار میں زندہ چمگادڑوں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ تاہم دیگر ماہرین اس امکان کو رد کرتے ہیں۔ چین میں سانپ، حشرات اور چمگادڑوں کے سوپ کو کھانے اور پینے کا رواج عام ہے۔ دیگر ممالک کے ماہرین کا اصرار ہے کہ پہلے کی طرح یہ وائرس بھی ایسے جانوروں سے پھیلا ہے جو چینی بازاروں میں پھل اور سبزیوں کے پاس ہی زندہ فروخت کیے جاتے ہیں۔ لوگ ان سے متاثر ہو سکتے ہیں اور سارس بھی ایسے ہی پھیلا تھا۔ چینی ماہرین کا اصرار ہے کہ سانپ اور چمگادڑ کا فضلہ ہوا میں پھیل کر سانس کے ذریعے انسانوں میں اس وائرس کی وجہ بن سکتا ہے، لیکن دوسرے ماہرین اس سے متفق نہیں۔ ممتاز ماہر حیوانیات اور مصنف ڈاکٹر صلاح الدین قادری نے بتایا کہ کسی بھی وائرس میں عالمی وبا بننے کے لیے 4 چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ پہلی، وائرس کی قسم نئی ہو، دوسری، حیوان سے انسان تک منتقل ہونے کی صلاحیت ہو، تیسری، انسان میں مرض پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، اور چوتھی، انسان سے انسان تک اس بیماری کو پیدا کرنے کی طاقت ہو۔ اس تناظر میں اس نئے کرونا وائرس میں یہ چاروں باتیں سامنے آ چکی ہیں۔ ڈاکٹر سید صلاح الدین قادری نے بتایا کہ وائرس بہت کم وقفے میں دنیا کے کئی ممالک میں پھیل چکا ہے۔ اس سے قبل سوائن فلو کی وبا بھی صرف 1 ماہ میں کئی ممالک میں پھیل چکی تھی۔ واضح رہے، چینی شہر ووہان کا یہ وائرس پہلے ہی دیگر شہروں میں پھیلا ہے۔ اس کے بعد جاپان، تھائی لینڈ، سنگاپور اور امریکہ میں اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کے ہوائی اڈوں پر چینی مسافروں کی اسکیننگ کی جا رہی ہے۔ ایک مریض برطانیہ میں بھی سامنے آیا ہے، لیکن عالمی ادارے نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ پاکستانی ہوائی اڈوں پر بھی اسکیننگ کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ بڑی تعداد میں چینی ماہرین سی پیک اور دیگر منصوبوں کے لیے پاکستان آتے رہتے ہیں۔ اس تناظر میں ان کی کڑی نگرانی اور اسکیننگ کی ضرورت ہے۔ صرف چین میں ایک ہی شخص سے کئی افراد متاثر ہونے کے شواہد سامنے آئے ہیں۔ وزیر مملکت برائے صحت ظفر مرزا نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کے پاس کرونا وائرس کی شناخت اور اسکیننگ کے مناسب انتظامات موجود نہیں ہیں۔ اس تناظر میں پاکستانیوں کو مزید ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کرونا وائرس سے کیسے بچا جائے؟ عالمی ادارہ صحت نے اس بارے میں کچھ ہدایات جاری کی ہیں کہ بار بار اچھے صابن سے ہاتھ دھویا جائے، سردی اور زکام کے مریضوں سے دور رہیں، کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک ڈھانپیں، پالتو جانوروں سے دور رہیں، کھانے پکانے سے قبل اور بعد میں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، کھانا اچھی طریقے سے پکائیں،
اسے کچا نہ رہنے دیا جائے، کسی کی بھی آنکھ، چہرے اور منہ کو چھونے سے گریز کیا جائے، گلے کو خشک نہ رکھیں، تھوڑا تھوڑا وقفے سے پانی پیتے رہیں، بڑے 50 سینٹی گریڈ تک کا پانی اور چھوٹے بچوں کو 30 سینٹی گریڈ تک کا پانی پلاتے رہیں، مارچ تک ایسے ہی گرم پانی پیتے رہیں، پرہجوم جگہوں پر نہ جائیں، سفر کرتے وقت، گھر سے باہر جاتے وقت اور مارکیٹ وغیرہ جاتے وقت ماسک ضرور پہنیں، مسالے دار اور فرائی فوڈ سے گریز کریں، باہر سے آتے وقت فوراً ہاتھ دھو لیں، ہاتھوں کو آتے جاتے بار بار دھوتے رہیں، سبزیاں اور پھل زیادہ استعمال کریں اور گوشت سے پرہیز کریں۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ کرونا وائرس کی علامات میں سانس کے مسائل شدید پیدا ہونا، بخار، کھانسی، نمونیا، وائرل، فلو، زکام، نزلہ، سر درد، گلا خراب ہونا، یہ سب شامل ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔